وہ جیسے انڈیا میں ایک بنی نا کاکروچ جنتا پارٹی، کیسے بنی کہ انڈیا میں ایک چیف جسٹس ہے، اس نے نوجوانوں کو کاکروچ سے تشبیہ دی تھی، جس کے بعد مذاق مذاق میں ایک کاکروچ جنتا پارٹی بنی، مطلب سوشل میڈیا پہ بنی، اور 2 دن کے اندر یہ اس کے اتنے فالوورز وہ مودی کی پارٹی کو اور ہر پارٹی کو کراس کر کے صرف 2-3 دن کے اندر ہی وہ ملینز میں میرا خیال ہے جب میں نے شاید تیسرے یا چوتھے دن دیکھی تھی جب اس کے 20 ملین فالوورز کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا پروپیگنڈا کیا گیا ان کے خلاف، انڈیا کے اندر کیا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا؟ جی یہ پاکستانی ایجنٹ ہے، ان کو پاکستان فنڈ کرتا ہے۔ بھائی پاکستان کیوں فنڈ کرے گا؟ پاکستان کو کیا کر لینا ہے فنڈ کر کے؟ اور پاکستان تو خود IMF کے قرضوں کے بوجھ تلے پھنسا ہوا ہے، تو وہ وہاں پہ فنڈنگ کیوں کرے گا؟ وہ بھی 18 ملین 20 ملین لوگوں کو وہ فنڈ کرے گا؟ کیسے کرے گا جبکہ خود قرضوں کے بوجھ تلے، IMF کے قرضوں کے بوجھ تلے پھنسا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی کہا جاتا ہے جی یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ انڈین ایجنٹ جو اپنا حقوق مانگتا ہے نا وہ انڈین ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں کہ انڈیا کا ایجنٹ بننے کی کسی کو کیا ضرورت ہے، اور انڈیا کسی کو اپنا ایجنٹ کیوں بنائے گا؟ اپنے حقوق مانگنے کے لیے انڈیا کسی کو ایجنٹ کیوں بنائے گا؟ انڈیا کسی کو صرف اس لیے فنڈنگ کیوں کرے گا کہ تم پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی مانگو؟ آئین اور قانون نہیں ہوگا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کیا انڈیا کے لیے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے غلام بنے رہے؟ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے ان کے لیے؟ وہ کیوں ہی فنڈ کریں گے کہ تمہیں فنڈنگ کر کے تمہارے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں آئین اور قانون کی بالادستی اور انصاف کا نظام رائج کرنے کے لیے فنڈ کریں گے؟ ان کے لیے تو پاکستان کی اکانومی جو ڈوب چکی ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا ہے، ان کے لیے کیا یہ بیسٹ نہیں ہے؟ تو یہ والا جو ہوتا ہے نا کہ جو بھی اپنا حقوق مانگے وہ فتنۃ الہندوستان ہے، آپ اس کو پورے پاکستان میں جو نوجوان اپنا حق مانگیں، جو آئین اور قانون کی بالادستی مانگے، پھر وہ کشمیری ہو یا پاکستانی ہو، آپ ان کو فتنۃ الہندوستان کہہ دو کہ یہ انڈین ایجنٹس ہیں۔ یہ والا پیٹرن اب نہیں چلے گا، یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، خدا کے لیے اس پیٹرن کو آپ ختم کرو۔ کوئی بھی نہ انڈین ایجنٹ ہے نہ کوئی پاکستانی ایجنٹ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کاکروچ جنتا پارٹی کو فنڈ کیا؟ جس طرح سے انڈیا کے اندر کاکروچ جنتا پارٹی پر الزامات لگے کہ اس کو پاکستان فنڈ کر رہا ہے، یہ پاکستانی ایجنٹ ہے۔ کیا 20 ملین لوگوں کو اٹھا کر پاکستان نے فنڈ کر دیا؟ 20 ملین لوگ اگر بول رہے ہیں تو وہ کیا پاکستان نے فنڈ کیا؟ نہیں نا۔ اسی طرح سے انڈیا کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں کو فنڈ کرنے کی کہ تم فنڈنگ لو اور تم پھر آئین اور قانون کی بالادستی مانگو۔ یہاں پہ جو بھی آئین کی بات کرے گا، قانون کی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، اپنے حقوق کی بات کرے گا، اپنی آزادی کی بات کرے گا، وہ آٹومیٹیکلی وہ انڈین ایجنٹ بن جاتا ہے۔ یہ والا پیٹرن اب ختم کر دو، یہ اب نہیں چلے گا۔ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، جو اپنے حقوق مانگے، وہ کسی کا بھی ایجنٹ نہیں ہے۔ ہاں وہ پاکستان کا ایجنٹ ہے، اپنا ایجنٹ ہے۔ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ایجنٹ ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو پاکستانی ایجنٹ ہے نا وہی مانگتا ہے پاکستان کے حقوق، آئین اور قانون کی بالادستی وہی مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کشمیری بھی نہ غدار ہیں نہ کسی انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنے حقوق مانگنا کسی کی ایجنٹی کرنا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے حقوق مانگنے والا کوئی بھی غدار نہیں ہوتا ہے۔ اپنے حقوق وہی مانگتے ہیں، بغاوت وہی کرتے ہیں، ظلم کے خلاف وہی کھڑے ہوتے ہیں جس میں غیرت ہوتی ہے۔ جو باضمیر لوگ ہوتے ہیں، جو مردہ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں، آئین ہے، قانون ہے، نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں۔ مردہ لوگ نہیں اٹھتے اپنے حقوق کے لیے، زندہ لوگ اور باضمیر لوگ کی بغاوت بھی کرتے ہیں اور کھڑے بھی ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ تبھی ان کی نسلیں جو ہے نا وہ آزادی سے اور عزت سے جی سکتی ہیں، ورنہ جو حالات آج ہیں، اور اگر پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بھی کھڑے نہ ہوئے تو یقین کریں جو حالات آج بنے ہوئے ہیں نا، اس سے بدترین حالات ہماری نسلیں بھی دیکھیں گی۔ اور ہماری نسلوں کے لیے کوئی بھی عمران خان ویٹ نہیں کرے گا کہ یہ بڑے ہوں گے، ہماری نسلوں کے لیے کوئی عمران خان نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ۔